ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر روشنی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ روشنی پھیل رہی ہے تو اس کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب آپ کے ہمارے ذہنوں میں روشنی کی کوئی کرن جگمگانا شروع کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تو ایسا ہے کہ اس کلام کو اگر آدمی سمجھتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے، سمجھتا چلا جائے تو یقیناً روشنی کی کئی کرنیں پھوٹتی ہیں. اور اس کوشش میں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، دنیا بھر میں ہمارے ناظرین، کہ ہم نے یہ صحیح کی، بلکہ یہ صحیح کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کی تفسیر آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. اور آپ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. آپ کی پسندیدگی، آپ کی ای میلز، آپ کے ٹیلی فون کالز، اور پھر آپ کی سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں شرکت. اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں اپنے علماء کرام کے بھی، مفتیان کرام کے بھی، کہ وہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور آپ کی اور ہمارے لیے قرآن پاک کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ آج جو محترم مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، ان میں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے جانے پہچانے، ان کا تعارف تو ان کا اپنا نام ہے. کیو ٹی وی دیکھنے والے ناظرین ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. محترم مفتی محمد عامر صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب. الحمدللہ. صبح بخیر مفتی صاحب. کہ صبح تو ہماری فجر کے وقت ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی صبح کا وقت ہے، ناظرین سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، تو آپ کو سب کی طرف سے خوش آمدید مفتی صاحب. الحمدللہ. دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میرے ساتھ پہلی مرتبہ تشریف فرما ہے روشنی میں، اور انشاءاللہ ان کا ہمارا ساتھ رہے گا. آپ مذہبی اسکالر ہیں، آپ ایک دینی شخصیت ہیں، آپ نے مدرسے سے بھی دینی تعلیم حاصل کی ہے، ماشاءاللہ سے مفتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یونیورسٹی کی تعلیم، وہ بھی حاصل کر رہے ہیں. آپ باقاعدہ جو ہے وہ اسلامک موضوعات پر تھیسز اپنی کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف پلیٹ فارم سے آپ مذہب کی تبلیغ اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں. یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے مذہب کی تبلیغ اور دین کا پیغام آپ تک، دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، ڈاکٹر میں نے نہیں کہا ہے کیونکہ ابھی آپ کا پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، جی، تو ہم تھوڑا سا انتظار کریں گے انشاءاللہ. جی اور جی، آپ آدھے سے زیادہ ڈاکٹر ہو چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بہت شکریہ. روشنی موجود ہیں. مفتی صاحب، مفتی عامر صاحب، آپ سے ہم شروع کریں گے. ہم نے سورہ سبا کے تیسرے رکوع کی تلاوت اور ترجمہ سنا، 22 سے لے کر 30 تک کی جو آیات ہیں. تو پہلی جو آیت ہے اس میں شرک کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جی، قرآن حکیم کے اندر شرک کے حوالے سے مختلف انداز سے نفی کی گئی اور عقیدہ توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. یہاں پر ایک خاص انداز میں شرک کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تردید کی گئی ہے. تو دیکھیں، عقیدہ توحید، مفتی صاحب عقیدہ توحید پر آپ بات کر رہے تھے، اور بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی بے شمار ٹیلی فون کالز بھی ہم تک آئی ہیں، اور وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو اس طرح سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو مختلف میسیجز ہیں اس میں شرک ہے، اور ہاں جو ہے شرک ہے، توحید ہے، آخرت ہے، یہ سارے کانٹیکسٹ میں اس میں بات کی گئی. تھوڑا سا کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم ہے مفتی صاحب آپ کی آواز کا، تو اس لیے میں کالر کو شریک کر رہا ہوں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. یہ لائیو پروگرام کی خوبصورتی ہے اصل میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے، فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا تعارف کرائیے گا. بات کر رہی ہوں میں جی کراچی سے مسز نعیم بات کر رہی جی ہوں. مسز نعیم فرمائیے گا. جی سب سے پہلے آپ کے تمام مہمانوں کو میرا سلام، اور میری طرف سے ان کی اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے، اور خاص طور پہ کیو ٹی وی کی تمام ٹیم کو جو اتنا اچھا پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے، اتنی اچھی انہوں نے
ٹاپک اور قرآن شریف کی تفسیر ہم لوگوں کو جو ایک نیا موضوع دیا ہے کہ ہم لوگوں کو جب سمجھ میں نہیں آتا تو ہم سوچتے ہیں کس طرف جائیں. تو یہ آپ کا پلیٹ فارم ہمیں مل گیا ہے کہ ہم صبح آرام سے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. اور ماشاء اللہ سے ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے تو ہمیں اور آسانی ہوئی ہے ان چیزوں کی طرف. ہمارے بچے بھی ماشاء اللہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے. تو میری بہت زیادہ دعا ہے اور کوشش یہ کیجیے گا کہ ہمیں آسان سے آسان کر کے سمجھا دیجیے کہ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے, اور ہمیں اس طور کے حساب سے ضرور بتائیے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس جو میڈیا کی جو ایک پھیلی ہوئی ہے تیار, اور ایک آپ کا چینل ماشاء اللہ سے بہترین چینل ہے جو ہمیں ایک خوبصورت پروگرام دے رہا ہے, اور دوسرے چینل جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہم اپنے بچوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کی جتنی بھی اچھی باتیں اور عادات ہیں ہم اپنے بچوں کو کیسے منتقل کر سکتے ہیں. تو کیو ٹی وی کا یہ ہمارے پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا پروگرام دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ترقی اور کامرانی آمین ثم آمین. مسز نعیم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارا خون بڑھا دیا ہے. اور اصل میں جو اچھی وشز ہیں نا ان کو شیئر کرتے رہنا چاہیے. ہماری نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں, آپ کی وشز ہمارے لیے ہیں, اور ہمارے مفتیان کرام جو ہیں ان کی بھی کوشش, کیو ٹی وی کی بھی کوشش یہ ہے کہ ہم سب اچھی عادات کی طرف جائیں اور اپنے معاشرے میں جو اسلامی اقدار ہیں ان اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کا نہ صرف لوگوں کو ڈھنگ سکھائیں بلکہ خود بھی سیکھیں. بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی. مفتی صاحب یہ جو لائیو پروگرام ہے اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ کبھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ جائے. میں نے آپ کو اس لیے انٹرپٹ کیا تھا, آپ شرک پر بات کر رہے تھے کہ ان آیات میں کیا بتایا گیا ہے. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کیا, تاکہ جو بات ناظرین تک پہنچنی ہے وہ بآسانی پہنچ. جی ہاں دیکھیں, عقیدہ توحید جو ہے جہاں اس کے لیے بہت سارے قرآن حکیم کے دلائل, احادیث کے دلائل, نبی کریم علیہ السلام کی شہادتیں موجود ہیں, وہاں یہ عقیدہ انتہائی معقول اور لوجیکل بھی ہے. اور قرآن حکیم نے بھی اس کو سمجھانے کے لیے بہت سارے لوجکس اور بہت سارے عقلی دلائل دیے. صحیح. اور اس وقت جو مشرکین تھے جو شرک کیا کرتے تھے, دیکھیں شرک کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک گناہ کی حد تک, بلکہ انسان اگر اس حوالے سے بھی سوچے کہ کیا یہ معقول بھی ہے, ممکن بھی ہے, تو اس اعتبار سے بھی یہ ممکن نہیں ہے. اب اس آیت کے اندر جب شرک کی نفی کی جا رہی ہے اس میں اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے سوا جن کو معبود تصور کرتے ہو, سمجھتے ہو کہ وہ کریٹر ہے زمین اور آسمان کا, تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. صحیح. ایسی ہستی کہ جس کو زمین یا آسمان میں کسی چیز پر بھی کوئی ایک ذرے کے برابر تصرف حاصل ہو. صحیح. تو جب کسی کو کوئی تصرف حاصل نہیں ہے تو پھر کیوں تم ان لوگوں کو پوچھتے ہو یا معبود تصور کرتے ہو. اب جو لوگ اس وقت شرک کیا کرتے تھے ان کا یہ خیال تھا, تو قرآن نے ان کے خیال کے پیش نظر ان کے لیے یہ دلیل اور حجت پیش کی کہ کیوں پھر شرک کرتے ہو. اچھا مفتی محمد عمیر محمود صدیقی صاحب, شرک والی بات بھی بیان کی گئی, پھر بات کی گئی شفاعت کی کہ اللہ تعالیٰ جن کو شفاعت کا حق دیتا ہے انہی کی شفاعت وفادار ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کانٹیسٹ میں بھی آپ ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ سبا کی ان آیات مقدسات کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سواق سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک. سورہ سبا کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا سے فرمایا ہے. ٹھیک. اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوئیں. صحیح. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ٹھیک. اور ایک ایگزامپل پھر اس کے بعد قوم سبا کا ذکر ہے جن کو اللہ کی نعمتیں عطا ہوئیں لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا, اللہ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اب ان مشرکین سے بھی فرما دیجئے. ان کی نظر میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے, قوم سبا کا واقعہ. اب ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے, تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں, تو ان کو کبھی پکار کر دیکھ لو. ٹھیک. ان کو آواز دے کر دیکھو. زمین اور آسمانوں میں ایک ایٹم کے برابر بھی وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. تو وہ لوگ آپ کی اجازت سے بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی جی. بات کو کاٹنا بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن حکم ہے ایک بریک کا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, اور انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے تو سورہ سبا کی تیسری رکوع کی تفسیر پر جو بات ہو رہی ہے
گفتگو آپ کی خدمت پیش کریں گے. مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا.